بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کے روزہ توڑنا، ان تمام مسائل کو بیان کیا جا چکا ہے۔ کل ان چیزوں کو بیان کیا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ قصداً اگر توڑا جائے تو اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کفارہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اور آج جو ہے چند وہ مسائل بیان کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے جان بوجھ کر کے بھی اگر روزہ توڑا جائے تو کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا ہوتی ہے۔ کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی جان بوجھ کے روزہ توڑنے سے۔ وہ صورت کون سی ہے وہ آج بیان کریں۔ ایسی صورت بھی ہے کہ جب ہم روزہ جان بوجھ کر کے توڑیں لیکن کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے صحیح سلامت روزہ رکھا، رمضان المبارک کا سحری کھائی، نیت کی، روزہ رکھ لیا، لیکن دن کے وقت پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، اور یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایسی حالت ہوگی کہ جو ناقابل برداشت ہے، جس کی برداشت بالکل ختم ہو جائے، یعنی انتہا درجے کا پیٹ میں درد ہے، یا بخار ہو جاتا ہے، یا سر میں درد ہو جاتا ہے، یا الٹیاں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی سانپ بچھو کاٹ لیتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر کوئی نہ کوئی دوا لینا ضروری ہو جاتا ہے، تو اب اس روزے کو توڑنا جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں، لیکن یہ مجبوری ہے تو جان بوجھ کے، لیکن مجبوری ہے، تو اس مجبوری میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ اب اس میں کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی شدید بیمار ہو جاتا ہے، اچانک بیماری ہو گئی، یا الٹیاں آ رہی ہیں، یا پیٹ میں درد ہو گیا ہے، یا اسی طرح سے سر میں کوئی درد تکلیف بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا سانپ بچھو نے یا کوئی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے جس کی فوراً دوا لینی ہے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اور جب روزہ توڑیں گے تو اب روزہ توڑنے کے بعد اس کی قضا کریں گے، کفارہ نہیں ادا کریں، صرف قضا ہوگی۔ یہ تھا جی آج کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر دیکھیں قرآن پاک نے اجازت دی ہے، ان کنتم مرضی او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے اور یا اس کو سفر درپیش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم ان روزوں کو قضا کر سکتے ہو، یعنی روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، افطار کیا جا سکتا ہے، اور اس کی صرف قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اگر ایک روزہ چھوٹا ہے بیماری کی وجہ سے تو ایک روزہ قضا کریں گے رمضان کے بعد، اگر دو روزے چھوٹے ہیں تو دو کی، 4، 6، 8، 10 جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک نے خود اجازت دی ہے، ان کنتم مرضی او علی سفر، مرض۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ جی نزلہ زکام لگ گیا تو میں بیمار ہو گیا جی، یا ہلکا پھلکا ٹمپریچر ہو گیا تو جی میں بیمار ہو گیا ہوں، میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، یا یہاں سے اگر صدر جانا ہے تو جی بندہ کہے کہ جی میں تو سفر کر رہا ہوں، تو میں مسافر ہو گیا ہوں تو میں روزہ چھوڑ دوں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ قیود ہیں، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے شرائط ہیں، ان کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔
بیماری کون سی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ بیماری ہے جس میں کوئی ماہر حکیم یا ماہر ڈاکٹر، اور وہ مسلمان ہو، اہل شرع ہو، وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ جی اگر اس بیماری میں آپ نے روزہ رکھا تو یہ روزہ آپ کی جان کے لیے خطرناک ہوگا، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک ماہر حکیم، یہ نہیں کہ خود ہی اندازہ کر لیا کہ جی میں روزہ رکھوں گا یا میں روزہ رکھوں گی تو جی میں بہت بیمار ہو جاؤں گی اور میری جان چلی جائے گی، نہیں۔ اپنے سمجھنے سے یا اپنے اندازے لگانے سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو اجازت دی ہے وہ جو آپ کا ماہر حکیم یا ماہر ڈاکٹر جو واقف ہو امراض سے، بدن کے امراض سے واقف ہو، جس کو پتہ ہو، تو اس کے کہنے پر، لیکن اس میں بھی دو طرح کے، ایک وہ ہے جو غیر مسلم اگر ہے، جس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، روزے کا نہیں پتہ ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ ہاں مسلمان ہو، اور مسلمان بھی فاسق فاجر ڈاکٹر نہ ہو بلکہ اہل شرع ہو، سمجھدار ڈاکٹر ہو، جس کا دین کے ساتھ تعلق ہو، جس کو روزے کی اہمیت پتہ ہو، صرف اندازے سے نہیں۔ کیونکہ روزہ، ایک روزہ، یہ یاد رکھیے گا کہ ایک روزہ رمضان المبارک کا ایک روزہ پوری زندگی بھر کے روزے جو ہے اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ ایک روزہ اگر چھوڑ دیا تو ساری زندگی روزے رکھیں گے تو یہ جو برکت ایک روزے کی، رمضان کے روزے کی برکت ہے، ساری زندگی روزہ رکھنے سے وہ برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑی برکتیں ہیں اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے رمضان کے روزوں کی، اور بڑی قیمت ہے، بڑی قدر ہے اللہ کے نزدیک، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اس لیے یہ نہیں کہ صرف اندازہ کر لیا کہ جی میں نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دیں، میں نہیں رکھ سکتی تو روزہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ بلکہ ماہر حکیم اور ماہر ڈاکٹر اگر یہ طے کریں کہ جی آپ کا روزہ آپ کو بہت نقصان دے گا، تو پھر اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سفر جو ہے وہ شرعی سفر مراد ہے۔ اب ان بیماری اور سفر کی کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو شرعی طور پر کیا کیا مسائل اس کے پیش آتے ہیں، آئندہ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اس کو آگے تفصیل کے ساتھ میں چند مسئلے ہیں انشاءاللہ دوسری نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت سمجھنے کی اور باقاعدگی سے روزے لگاتار رکھنے کی توفیق عطا